www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. روکا رہتا ہے، روزے کے توڑنے کا کام کوئی نہیں کرتا،
تو پیاس دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز غالب ہوتی ہے، لیکن انسان ضرور کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، جو آدمی ثابت قدم رہے، صبر کرے تو اس کا ثواب پھر جنت ہو۔ اور یہ مہینہ اس چیز کی مشق کا بھی ہے کہ ایک دوسرے کی غمخواری کی جائے، شہر المواساۃ، اور شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، مومن کے رزق میں برکت ہوتی ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جائے۔ اس میں کسی آدمی کو افطار کرا دینا یہ باعث ثواب ہے۔ تو من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اگر کوئی آدمی کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کے جہنم سے گردن کے چھٹکارے کی امید ہو سکتی ہے، یعنی اس ایک عمل پر اتنا ثواب بڑھ سکتا ہے کہ یہ حال ہو کہ اللہ کے یہاں اس کی بخشش کرے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، جو آدمی کسی آدمی کے آگے کام کر رہا ہے اور اس دوسرے کو کھلا رہا ہے ویسے ایک کے کام دوسرے کا اس کو بھی ثواب ملے، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ثواب بٹے، نہیں، ہر ایک کو برابر ثواب، اتنا ہی اس کو بھی خدا کی طرف سے عطا ہوگا۔ خدا کے یہاں دینے میں کوئی چیز خرچ نہیں کرنی پڑتی، سب اس کا ملک ہے، سب اس کی ملک ہے، سب اس کا ملک، جیسے اس کونے میں سے اس کونے میں رہے، اس طرح تو خداوند کریم کیا تیار جو ہیں بے حساب ہیں وہ، جو اس میں بھی یہی ہے کہ اجر میں کمی نہیں آئی بلکہ اجر بڑھتا جائے، اس کو بھی دوسرے کو بھی اتنا ہی مل جائے گا جتنا پہلے کو ملا ہے، تیسرے کو اتنا مل جائے گا جتنا دوسرے کو ملا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اتنا کہاں ہوتا ہے، لیس کلنا نجد ما نفطر للصائم، ہم میں سے سب لوگ اتنا کہاں رکھتے ہیں کہ جو روزہ کھلوائیں کسی کو۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب جو ہے تو کم چیز کسی کو میسر ہے اس سے کھلوا رہا ہے اس کو بھی ملے، یہ شرط نہیں ہے کہ پیٹ ہی بھر سکے وہ ثواب ملے۔ کم ہے اگر کسی کے پاس اور وہ دے رہا ہے، کھجور دے رہا ہے، دودھ کی لسی دے رہا ہے، پانی پلا رہا ہے کسی کو روزہ کھولنے تو اس کو بھی ثواب ہے۔ اور پانی وہاں کے علاقے میں تو بڑی چیز، اور ویسے انسان کی حیات کے لیے سب سے بڑی چیز پانی اگر کم ہو جائے یا نہ مل سکے کسی جگہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو پانی پر بھی اجر ہے، کھجور پر بھی اجر ہے، کوئی دودھ پلا دے کسی کو اس پر اجر ہے، اور اتنا ہی اجر ہے
کیونکہ ہر آدمی کو یہ میسر نہیں ہے. اس کو میسر ہے کھجور ہے, اسے دودھ میسر ہے, بکری ہے اس کے پاس بس, اور کچھ نہیں میسر. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ثواب اس کو کم رہے گا؟ نہیں, ثواب اس کو کم نہیں رہے گا, بلکہ جس کے پاس بالکل نہیں ہے وہ کچھ دے رہا ہے تو بہت دے رہا ہے. ایک آدمی کے واقعات میں اسی طرح کا, وہ ایک سخی کے پاس پہنچ گیا. اس نے مشہور تھا وہ بھی سخاوت میں, اور دوسرا آدمی مالدار تھا. یہ مالدار اتنا نہیں. کوئی بات ہوئی تو اس نے پیسے دے دیے, مثلاً 10,000 دے دی, اور اس سے کہا گیا اس نے 4,000 دے دی, 3,500 دے دی. تو وہ جو دوسرا مالدار سخی تھا اس نے کہا کہ میں تم سے آج جیت گیا, لیکن میں نے اتنے دیے, تم نے اس سے کم دیے. اس نے پوچھا کہ یہ تمہارا کل مال کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنا. کہ یہ اس کل کا کتنا حصہ ہے؟ ایک بہت تھوڑا سا حصہ آپ نے دیا, کل مال حصہ. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے بات, لیکن میں نے اپنا کل دے دیا. تو اس نے کہا واقعی تم بڑے, جو کل دے دے چاہے تھوڑا ہے ہی تھوڑا اس کے پاس. تو کسی کے پاس اس زمانے میں صحابہ کرام کے دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو جن کو میسر تھا وہ بھی ایسے رہتے تھے جیسے میسر نہ ہو, کیونکہ وہ ان لوگوں کو ترجیح دیتے تھے جنہیں میسر نہیں. اس ترجیح دینے میں جنہیں میسر ہوتا تھا وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے تھے جیسے میسر ہے ہی نہیں. ایک ضرورت مند کو یہ آیا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پوچھوایا کچھ ہے کھانے کے لیے, تو ہر جگہ سے جواب ملا کہ کچھ نہیں, گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عام ذوق یہی تھا, عام رواج یہ تھا, سب صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا تھا موجود وہ برابر ضرورت مندوں کو دیتے تھے. یہ وصف سخاوت بھی یہ تو ایثار ہوا جو میں نے ذکر کیا صحابہ کرام کو. یہ تو ایثار ہے, ایثار تو بہت بڑی چیز ہے. ایثار کا مطلب یہ کہ خود ضرورت ہے, اپنے کو ضرورت ہے اور دوسرے کو ترجیح دینا, یہ تو ایثار ہوا. اور ایک ہے سخاوت کہ جس کو میسر ہے وہ خرچ کیے چلا جائے برابر, دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھے, کوئی مانگ رہا ہے دے دے. یہ سخاوت, یہ وصف سخاوت جو ہے یہ بھی اسلام میں خاص. تو ایثار اور سخاوت یہ دونوں مذہبی تعلیم بھی ہوئی, اور اپنا سمجھنا چاہیے معاشرتی انداز بھی ہوا. تو اس بنا پر اسلام میں یہ رہا ہے کہ کمیونزم آئے, جہاں جہاں مسلمان ریاستیں گئی ہیں وہاں نہیں پہنچا کرے. ایک حد ہے بس یہ ایک پٹی ہے جو زد میں آئی ہے, بخارا کی, تاشکند کی, آذربائیجان تک کی, یہ زد میں آئی ہے جو ورنہ آیا ہی نہیں. روس میں آیا ہے تو وہاں یا عیسائیت تھی یا یہودیت تھی یا بدھ مذہب تھا یا مشرک تھے, جو بھی. چین میں آئی ہے مذہب, بدھ مذہب والے تھے یا اور دوسرے مذاہب والے تھے, وہاں آئے. مسلمان بلکہ چین میں مساجد آباد ہے, وہاں نماز جماعت سے ہوتی ہے, مسجدیں آباد بڑی ہوئی. وہاں انقلاب نے یہ اثر نہیں کیا.
اس کے بعد ذرا حج پار کرو دریا کی تو افغانستان یہاں نہیں آ سکتے، وہ گیا اپنی حج۔ ادھر اگر بیجان وغیرہ کی طرف جنوب میں دیکھیں تو ایران لگتا ہے، ایران میں بھی نہیں آ سکتا۔ کسی علاقے میں جہاں اسلام تھا کمیونزم نہیں آیا، کیونکہ کمیونزم جو فوائد پہنچاتا ہے وہ اسلام میں حاصل ہوگا، ایک غریب کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے کہ درمیانی طبقہ بہت ہوتا ہے، بالکل غریب طبقہ بہت کم ہوتا ہے، اور جب تک بالکل غریب طبقے کی کثرت نہ ہو انقلاب نہیں آتا، یہ کمیونسٹ انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو یہ غریب طبقے کی کثرت یہاں نہیں ہوتی، اور یوں سمجھیے کہ پہلے زمانے میں دو حکومتیں تھیں، کسرا اور روم کی، بہت بڑی بڑی، جیسے آج امریکہ اور روس۔ اسلام آیا، پھیلتا چلا گیا، یہ سب ختم ہو گئی اور ختم ہوئی ایسے، اور اسلام ایسا چھایا کہ 1300 سال تک اسلام ایک سپر پاور ہے، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی نہیں سپر پاور۔ حتیٰ کہ سن 14 کا وہ دور آتا ہے، یہ اس دور میں آ کر برطانیہ اور دوسرے یہ سب مل کر جنہوں نے ختم کیا ہے ترکی، ورنہ یہ سارے علاقے ترکی کے تحت بہت بڑی حکومت تھی۔ یہ ٹھیک ہے کمزور ہوتی جا رہی تھی، سن 14 میں ختم ہو گئی، کمزور ہونی شروع ہوئی تھی پہلے سے، لیکن یہ سب سے بڑی طاقت، اور کمزور جو کیا وہ ایک دو نے سازش نہیں کیا، پورے یورپ نے مل کر یہ کیا، 8-10 حکومتیں مل کر ایسے کرتی۔ اس میں پھر ایسے ہوا ہے کہ وہ برطانیہ کی گویا سورج نہیں غروب ہوتا، پھر برطانیہ سپر پاور ہو گیا، ایک سب سے بڑی طاقت بنا۔ لیکن انداز کیجیے 1914 تک، یعنی 1300 سال تک، 1300 سال سے زیادہ تک، 1350 سال تک مسلمان جو ہیں وہ فقط مسلمان سپر پاور ہیں، جس کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہیں تھی کہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ایسا نہیں۔ تو اگر ان کے یہاں عدل نہ ہوتا، عدلیہ نہ ہو کام کی، تو ظلم ہوگا حکومت ختم، اقتصادیات ناکارہ ہو، نظام صحیح نہ ہو تو غربت، افلاس، خرابیاں آئیں گی، لیکن انقلاب آ جائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے دونوں نظام بڑے عمدہ، اقتصادی بھی اور اس کا عدلیہ کا نظام بھی، دونوں نظام بہت عمدہ نظام ہے اسلام۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کچھ بھی میسر ہے، کچھ بھی کھلا رہا ہے، گویا ایک غریب آدمی کو بھی عادت دلوائی ہے کہ خرچ کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میرے پاس بالکل 1 روپیہ، تو اسے بھی کہا جائے گا کہ 10% ہے، 5%، یہ خیال نہ کر کے میں تھوڑا دے گا، یہ امید رکھ کے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، بس نیت صحیح ہے تو فرمایا کہ یہ اسی طرح سے ہو جائے گا۔ اس آدمی نے کچھ بھی کھلا دیا یا کھلا دیا، اسے یہی ہے، اور من اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة۔
کھلا دے تو اس کو اتنا اجر ہے، اور خاص بات یہ ہوگی کہ میرے حوض سے اس کو ملے گا۔